بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 27 کی طرف۔ کب کہاں کیسے یہ اگلی کال پر بتاؤں گا، تب تک اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اور ہاں اگر کسی کو بتانے کی یا کسی سے مدد مانگنے کی کوشش کی تو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کا گلا کاٹوں گا۔ اس نے غصے سے گھراتے ہوئے آخری لفظ ادا کیے تھے، نہیں انکل لسن ٹو می، ہیلو، مگر تب تک کال کٹ چکی تھی اور وہ کتنی دیر اپنی قسمت پر بیٹھی ماتم کرتی رہی تھی۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ملازمہ نے پوچھا تھا۔ اذلان ہے گھر پر تو اسے بلا دیں۔ اینا نے شان بے نیازی سے بالوں کو پیچھے گراتے ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے کہا تھا، لیکن اذلان بیٹا تو گھر پر نہیں ہے، اسوا خالہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتی ہوں، اس نے سامنے ٹیبل پر پڑی میگزین کی گردانی کرتے ہوئے کہا۔ خیریت، اذلان سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ ندا بیگم نے اس کی طرف آتے اس سے پوچھا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام کی رسم ادا کی تھی، کیونکہ خاصا مشکل کام ہو۔ وعلیکم السلام، میرا سوال وہیں کا وہیں ہے، اذلان سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ اس نے یہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھنا کہ کیوں ملنا ہے اذلان سے، اس نے میگزین ٹیبل پر رکھتے ایک ادا سے کہا تھا۔ دیکھو ہے نا، اگر تم کسی خوش فہمی میں ہو تو میں تمہیں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو تم چاہ رہی ہو وہ تو میری زندگی میں ممکن نہیں ہے، اس لیے اذلان کو بہکانا چھوڑ دو۔ انہوں نے اس کی خوش فہمی دور کی تھی۔ اور ریلی آنٹی، اگر آپ کہہ رہی ہیں تو کیا یہ سب ہو جائے گا؟ آپ کیوں اپنے بیٹے کی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ وہ فجر کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے جیتے جی ایسا ممکن نہیں، تو کیا میں اب آپ کے مرنے کا ویٹ کرتی پھروں؟ تو اس سے پہلے کہ سنگین نتائج آپ کو سامنا کرنا پڑے، اپنا منہ بھی بند رکھیں اور دماغ بھی، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ تف ہے اذلان پر، جس نے تم جیسی لڑکی سے دوستی کی جس کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، انہوں نے افسوس سے کہا تھا۔ لیٹ می کریکٹ یو پیاری آنٹی جان، دوستی نہیں، ہمارے درمیان بہت کچھ ہو۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ لگا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ماما سے ایسے بات کرنے کی؟ ہاں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور یہ جو کچھ بکواس کی ہے نا کہ ہمارے درمیان بہت کچھ، یہ ہوا تو نہیں؟ ہاں اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو عزت کے ساتھ ساتھ جان بھی گنواؤ گی۔ اذلان جو کب سے اس کے پیچھے کھڑا اس کی بکواس سن رہا تھا، اس کی ہمت اب جواب دے گئی تھی، اور اپنی ماں کی تذلیل وہ کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان میری بات سنو، اس نے گال پر ہاتھ رکھے اپنے بارے میں صفائی دینی چاہی تھی۔ شٹ اپ، میری غلطی ہے سب، جو اب تک تمہیں سر پر چڑھائے رکھا۔ ارے مجھے تو تمہیں اسی دن ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا جب تم میرے شادی شدہ ہونے کے باوجود مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ چلو اب 1 منٹ سے پہلے اپنی شکل گم کرو، زیادہ دیر میں تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور بات، آج کے بعد مجھے تم میرے آس پاس، میرے گھر کے آس پاس یا میرے کسی رشتے کے آس پاس نظر آئی تو اذلان حیدر شاہ کو تم اچھے سے جانتی ہی ہو۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ گراتے ہوئے ادا کیا تھا۔ اذلان حیدر شاہ، اپنی ہتک کا بدلہ تم سے ضرور لوں گی، میں آباد نہ رہی تو برباد تمہیں بھی کر کے چھوڑوں گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے تن فن کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری ماما، میری وجہ سے وہ شرمندہ ہوا تھا۔ ازی اسی دن کے لیے میری جان تمہیں میں منع کرتی تھی کہ نفرت کی آگ میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ صحیح اور غلط انسان کی پہچان ہی بھول جاؤ، انہوں نے اسے افسوس سے کہا تھا۔ ماما میں شرمندہ ہوں، ان سے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی تھی۔ پتہ ہے ازی، قابل انسان وہ ہوتا ہے جو وقت پر حواس اور عقل دونوں بحال رکھے، جس طرح وہ دھمکی دے کر گئی ہے، اگر میرے کسی بھی رشتے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا ماما، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے ان کو ہگ کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو بیگم، کیسی ہو؟ مشی نے اننون نمبر سے کال ریسیو کی تھی۔ کون؟ تیز گام ایکسپریس۔ رات کو تو اچھے سے بتایا تھا کہ کون ہوں، اب تم پھر سے پوچھو گی تو مزید ڈیٹیل میں
میں سمجھانے کے لیے مجھے وہاں تمہارے پاس آنا پڑے گا، اس نے زمینی انداز میں کہا تھا۔ علی، اس کے لبوں نے سرگوشی کی تھی۔ جی علی کی جان، اف بشی کان ترس جائیں گے، کب تم میرا نام ایک فلو میں لوگی، اس نے حسرت سے کہا تھا۔ میڈیسن لی جی، وہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرا رہی تھی۔ ایک پک واٹس ایپ کر رہا ہوں، دیکھو اور بتاؤ یہ اس دن والا ذلیل انسان تھا، ہاں یا نا میں جواب دینا، اور خبردار ڈرنا نہیں، تم پر نظر ہے میری پوری، اس نے تنبیہ کی تھی۔ اب چلو شاباش، جلدی سے واٹس ایپ چیک کرو، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ ٹھیک 1 سیکنڈ کے اندر اس کو ہمدانی کی پک موصول ہوئی تھی، اور اگلے ہی لمحے علی کا میسج یس اور نو پک دیکھ کر اس کے آنسو تیزی سے بہے تھے۔ اس نے ڈرتے یس لکھ کر سینڈ کر دیا۔ انا بھی، مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ انا بھی کے سامنے موجود تھا۔ ہاں بولو بیٹا، وہ ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھی تھی۔ انا بھی، مجھے رخصتی چاہیے، اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ سوچ سمجھ لو اچھے سے پھر فیصلہ کرنا، بہت جذباتی ہے فجر، اور اس کا جذباتی پن تم دیکھ بھی چکے ہو، تھک جاؤ گے، ساری زندگی کیسے گزارو گے؟ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تھا، بس پھنس گیا ہوں یار، انا بھی نہیں چھوڑ سکتا اب۔ اس کے جذباتی پن سمیت اس کی ہر غلطی یہ دل قبول ہی نہیں کرتا، اور ایک صرف وہی تو ہے جس کو لے کر دل نے کبھی ذہن کی مانی ہی نہیں۔ میں کیا کروں، میں خود بے بس ہوں، اس نے کھوکھلی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کا مطلب میں پڑپوتیاں دیکھنے کے لیے اللہ کے آگے اپلیکیشن سبمٹ کروا دوں گی، مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ویسے انا بھی جتنی جذباتی اور لڑاکا آپ کی پوتی ہے، مجھے تو اپنے بچے اگلے 10 سال تک ہوتے نظر نہیں آ رہے، اذلان نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر دیکھ لو، مجھے شاید اتنی مہلت نہ ملے، انہوں نے ٹھوس لہجے میں ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ڈونٹ بی یوز دس یوز لیس ورڈز، میری چارمنگ بیوٹی کو میری عمر بھی لگ جائے، اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ فجر سے بات کی رخصتی کی؟ نہیں، آپ کر لینا، اور اسے اچھے سے بتا دینا کہ میں معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اپنی ساری بے وقوفیاں پیچھے چھوڑ کر میرے ساتھ آگے بڑھے، انتظامات کر چکا ہوں میں کل کے لیے، اسے بولیں خود کو ریڈی رکھے میرے لیے، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ راجر بوس، انابی نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اب آپ مجھ پر لائن مار رہی ہیں، اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سراسر الزام ہے، میں نے تو کبھی تمہارے دادا پر لائن نہیں ماری تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیچارے دادا، کتنی مشکل سے جھیلا ہوگا نا آپ جیسی آفت کو۔ ٹھہرو، تمہیں تو میں بتاتی ہوں، وہ ہنسی تھی کھلکھلا کر۔ اتنے دنوں کے بعد تو خوشی کے پل میسر ہوئے تھے۔ کل ان کے نکاح کا دن تھا۔ بیمو رات سے احمد کو کال کر رہا تھا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا، وہ میٹنگ کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا، اور پچھلے 3 دن سے وہ رابطے میں نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیمو، کیوں گھن چکر بنے ہوئے ہو، بڑی ماما نے اس کو چکر کاٹتے دیکھ کر کہا۔ ماما، یہ احمد کا نمبر بند جا رہا ہے کل سے، اور کل میرا نکاح ہے، اور یہ لڑکا امریکہ جا کر بیٹھ گیا ہے، میرا اتنا اہم دن ہے، اور میرا بیسٹ فرینڈ ہی غائب ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اللہ کرے واپس ہی نہ آئے۔ کشمش جو وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے ساری باتیں سن لی تھی، اور دل میں اس کی واپسی کی دعا مانگی تھی۔ تو تم لوگ نکاح لیٹ کر لو، اس کے آنے پر کر لینا، بڑی ماما نے سجیشن دی تھی، اور کشمش نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ مبادہ اس کے آنے کے چکر میں شادی لیٹ ہو جائے، اور وہ کچھ غلط نہ کر دے اس کے ساتھ، یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ غائب تھا۔ نہیں ماما، شادی لیٹ نہیں کر سکتا، ہاں ولیمے کے لیے اس کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اس کی نظر سامنے کھڑی کشمش پہ پڑی تو ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سر، پیشنٹ اب کافی بہتر ہے، اگر آپ چاہیں تو انہیں ہم دوبارہ فارم ہاؤس میں شفٹ کر سکتے ہیں، اسے کال موصول ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے فارم ہاؤس شفٹ کرواؤ۔ بولنے کے قابل ہو گیا ہے یا نہیں، اذلان نے لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا۔ جی سر، بولنے کے قابل ہے، مگر بیٹھنے اور اٹھنے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی چلنے پھرنے کے، ان کے ہاتھ اور پاؤں موو نہیں کر سکتے، اور شاید کبھی کر بھی نہ سکیں۔ فون پر موجود شخص نے اس کی کنڈیشن بتائی تھی۔ گڈ، یہ تو اور بھی اچھا ہے، مجھے ویسے بھی اس کی زبان سے مطلب ہے، باقی وہ کس قابل ہے کس قابل نہیں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، اذلان نے غصے سے کہا، اور کال کاٹ دی۔ آج اس کی رخصتی تھی، انا بھی اسے صبح ہی بتا کر جا چکی ہے، اور اس نے کچھ بھی کہے بغیر ان کی خوشی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی انہیں ہرٹ کر چکی تھی۔ ایک بات تھی جو وہ پوچھتے رہ گئی تھی کہ کیا اس رخصتی کا فیصلہ ان کا تھا یا اذلان کا؟ وہ زبردستی اور خوشی ان دونوں لفظوں کے درمیان بھٹک کر رہ گئی تھی۔ چلو فجر، پارلر والی آنے والی ہوگی، شاور لے لو، دعا نے آ کر کہا۔ دعا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت کنفیوز تھی۔ کس بات کا ڈر؟ اتنے بڑے جب تم پگے لیتی ہو مس پتیلی، تب تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ خیر، اب میرا بھائی اتنا بھی جلاد نہیں جو تم اس سے ایسے ڈر رہی ہو۔ ڈونٹ وری، آج وہ تمہیں پیار ہی کریں گے، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا، اور پیار کا نام سن کر اس کی آدھی سے زیادہ جان فنا ہوئی تھی۔
مشی کہاں ہے؟ اس نے دعا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو اس کا برائڈل ڈریس اور جیولری نکال رہی تھی۔ پتہ نہیں یار کیوں اتنی خوفزدہ رہتی ہیں، آہٹ سے بھی ڈر جاتی ہیں، اور تو اور موبائل پر پتہ نہیں کیا دیکھ دیکھ کر روتی رہتی ہے۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے، نہ کچھ بتاتی ہے نہ کچھ اور، نہ پاس بیٹھتی ہے نہ باتیں کرتی ہے۔ شی از ٹوٹلی چینج، دعا نے اس کی چوڑیاں سے ہٹ کرتے ہوئے کہا۔ اس دن کے بعد سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی ہے۔ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرو، فجر نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں جی، دعا تو سپر وومن ہے، تمہیں سنبھالوں، اسے سنبھالوں، پھر شادی ہوگی تو ہسبینڈ کو سنبھالو، پھر بچوں کو سنبھالو، اس نے کینچی کی طرح زبان چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بس ایسا کرنا، ہادی بھائی کو سنبھال لینا، باقی سب وہ خود کر لیں گے، فجر نے اپنی دھن میں کہہ دیا۔ کیا کہا تم نے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دعا تو اس کے منہ سے نئی بات سن کر شاک ہی ہو گئی تھی۔ وہ دعا، ہادی بھائی کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی ماما تم ہی بنو گی۔ فجر نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے فجر تمہارا دماغ ہل گیا ہے اپنی جگہ سے، جو تم یہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ اس کو تو اس کی بات سن کر صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ کاش دماغ ہادی بھائی کا نہ ہلا ہوتا، ویسے وہ تمہیں جی جان سے اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کام میں ان کو میری معاونت درکار ہے، اس نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے بتایا۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا، وہ ٹھرکی بڈھا، اس کو میں اپنے ہسبینڈ کے طور پر قبول کروں گی، سوچنا بھی نہیں۔ اس کو غصہ آیا تھا۔ ویسے میرے دونوں بھائی تم دونوں چڑیلوں پر دل ہار بیٹھے ہیں، اس نے اس کی انفارمیشن میں مزید اضافہ کرنا چاہا۔ مطلب باہر جاتے جاتے دعا کے قدم رکے تھے۔ مطلب مشی میں علی بھائی انٹرسٹڈ ہیں، اس نے باتھ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ آنے دو دونوں ٹھرکیوں کو، اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی، دعا نے ناک پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ بس ثابت ہوا تم دی اذلان مونسٹر کی بہن ہو، جسے نہ پیار کی زبان سمجھ آتی ہے۔ اب وہ دونوں جو بھی کریں تم دونوں کے ساتھ بھگتنے کے لیے تیار رہنا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں میں بتاؤں پتیلی، اس نے کشن اٹھایا ہی تھا کہ وہ واش روم میں غائب ہوئی تھی۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔